بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے اپنے فرشتوں کو بلایا اور فرمایا، اے میرے فرشتوں، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم تو تیری تسبیح اور حمد و ثنا میں مشغول رہتے ہیں، کیا تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین پر فساد مچائے گی، خون خرابہ کرے گی؟ اللہ نے فرمایا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 عظیم فرشتوں حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بلایا۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، اے جبرائیل، زمین پر جاؤ اور وہاں سے ایک مٹھی مٹی لے کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام حکم کی تعمیل میں زمین پر اترے، لیکن جو ہی انہوں نے مٹی لینے کا ارادہ کیا، زمین نے پکار کر کہا، اے جبرائیل، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے مٹی، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ زمین پر اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر زمین رو پڑی اور گزارش کی، مجھے مت لے جاؤ، میری طرف سے اللہ تعالیٰ سے معافی کے لیے عرض کر دینا۔ مٹی کی فریاد سن کر جبرائیل علیہ السلام واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ زمین پر آئے اور مٹی اٹھانے لگے تو مٹی پھر سے رونے لگی اور فریاد کرنے لگی، اے اللہ کے فرشتے، مجھے مت لے جاؤ، مجھ پر رحم کرو۔ مٹی کی درد بھری فریاد سن کر میکائیل علیہ السلام کا دل پگھل گیا اور وہ بھی بغیر مٹی لیے واپس چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے تیسرے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا۔ وہ بھی مٹی لینے کے لیے زمین پر آئے۔ مٹی کے آنسو دیکھ کر اسرافیل علیہ السلام بھی بغیر مٹی لیے اللہ کے حضور واپس چلے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے چوتھے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا۔ اللہ کے حکم کی پیروی میں جب اسرائیل علیہ السلام زمین پر پہنچے تو مٹی نے پھر سے رو کر عرض کیا، اے اللہ کے فرشتے، مجھے مت لے جاؤ۔ جب اللہ کی یہ مخلوق خون خرابہ کرے گی، گناہ کرے گی تو سزا مجھے بھی ملے گی، مجھے تکلیف ہوگی۔ تو انہوں نے کہا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں واپس نہیں لوٹ سکتا۔ اور اسرائیل علیہ السلام نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور ادب کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کر دی۔ مٹی کو گوندھ کر گارا بنایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے ایک پتلا بنایا۔ یہ پتلا آسمان پر بنایا گیا اور پھر اس پتلے پر بہت لمبی مدت تک غم کی بارش ہوتی رہی۔ سالوں سال وہ پتلا غم اور سختی کی بارش سے گزرتا رہا۔ پھر ایک سال خوشی کی بارش ہوئی جس نے اس پتلے کو نرم، حسین اور پر اثر بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پتلے کو جنت کے دروازے پر رکھ دیا۔ ہر فرشتہ جب وہاں سے گزرتا تو رک کر حیران ہوتا، یہ کیا چیز ہے؟ سب اس پتلے کو دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتے۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس پتلے میں روح داخل ہو۔ اللہ کے حکم سے روح اس پتلے میں داخل ہوئی۔ جب روح ناک تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، اور جب انہوں نے پہلی مرتبہ اپنی زبان کھولی تو جو پہلا جملہ نکلا وہ تھا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت علم دیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، اگر تم سچے ہو تو ان ساری چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ نے کہا، آدم تم بتاؤ۔ انہوں نے بتانا شروع کر دیا، سارے نبیوں کے نام، ساری
چیزوں کے نام اور بہت سارے شہروں کے نام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ سجدہ ادب اور احترام کا تھا۔ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابلیس نے کہا اے اللہ، تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے۔ ابلیس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا۔ ابلیس کو آدم علیہ السلام کی مقام اور عزت سے جلن ہوئی اور اس نے تکبر میں آ کر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے ابلیس اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور پھر وہ شیطان کے نام سے مشہور ہوا۔